صفحہ نمبر 25، پیج 25، تاریخ نزول قرآن، معارف القرآن، جلد اول۔ معارف القرآن حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، جن کے بیٹے ہیں تقی عثمانی صاحب، یہ وہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع۔ معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تاریخ نزول قرآن، صفحہ 25۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ قارئین کے لیے یہ بات یقیناً سہولت اور خوشی کا باعث ہوگی کہ اس ایڈیشن میں وہ تمام آیات قرآنیہ جو حوالہ کے طور پر لکھی گئی ہیں کا صورت نمبر اور آیات نمبر دے دیا گیا ہے۔ مثلا زیر نظر صورت بروج نمبر شمار 85، آیت نمبر 21-22 ناشر۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا۔ بیت عزت جسے البیت العمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جا رہا تھا، یعنی جاتا رہا، یہاں تک کہ 33 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان میں بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، بہقی اور حاکم وغیرہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یک بارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحیم اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی حفاظت اور اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ شیخ زرقانی رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت العزت میں، منح العرفان۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو کراچی والے ہیں، جو کہ تقی عثمانی کے والد ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے معارف القرآن، بہت بہترین تفسیر ہے اور بہت دنیا میں مانی جانی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ، صفحہ بصفحہ ہر چیز آپ کو پیش کریں گے۔ پسند آئے جائے یہ ویلاگ تو ضرور سبسکرائب کریے اور اس کو کمنٹ میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کرنے کی توفیق